عارف امین بھٹی صاحب بہت شکریہ صبر سے سب کی باتیں سننے کا. بھٹی صاحب یہ بتائیں آج بڑا ہارڈ ہٹ گئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد, اور پہلے خیال تھا کہ شاید کوئی نرمی ہو چیزوں میں, وہاں پہ تو بڑی اسٹرکٹ آ گیا. ان کا الیکشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں, اور ملکی معیشی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور یہ جو لوگ دھاندلیوں اور یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ بھیا ثبوت کے ساتھ کریں. اور بیسکلی سوشل میڈیا اور میڈیا بہت زیادہ اس میں ایسی چیزوں کو فروغ دے رہا ہے جو انسرٹنٹی کو فیول کر رہی ہیں. تو آپ کو اب کیا لگ رہا ہے؟ ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن عمران خان کی رہائی ہے, اگر وہ رہا نہیں ہوتے ہم کچھ نظام چلنا نہیں دیں گے. ریاست جو ہے وہ ریاست انچ ایک انچ پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے. سو دونوں ہی طاقتور جو فورسز ہیں, ایک پولیٹیکل اور ایک نان پولیٹیکل, دونوں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہیں. پھر یہ گورنمنٹ چل پائے گی؟ یہ بڑے بڑے فیصلے ہو پائیں گے؟ سوال تو میں نے کر لیا تھا, اب آپ جواب دیں اپنا. دیکھیں, جب آپ نے کہا بڑے صبر سے میں نے کام دیا, جب جبر کی انتہا ہو, ظلم کی انتہا, تو اس صبر ہی آپشن رہ جاتا. وقتی طور پر اچھے وقت کے انتظار کے لیے قرآن پاک میں بھی یہ واضح حکم ہے. گزارش ہے, جس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں حکومتیں نہیں, ہجوم یا گروہ چلتے ہیں. تو گروہ چل رہے نہایت ادب احترام سے. ابھی علی ظفر صاحب بھی تھے, تو کیا کمیشن آج تک کمیشن سے کچھ نکلا؟ کیا خدا کا خوف کرو یار, اتنی اوپن چھٹ کے دھاندلی, 40-50 ہزار سے ووٹ ہارنے والے جیت گئے. اب تک آپ اس ملک کو دھکے سے, زور سے, دہشت سے, خوف سے چلاؤ گے. کیوں نہیں آپ ہم حقیقت تسلیم کرتے؟ ہر چیز کا قصوروار میڈیا ہے, تو بھائی میڈیا سارے ٹی وی بند کر دیں, پی ٹی وی سے فیڈ دے دیں. اللہ اللہ خیر صلاح. اگر اس سے اکانومی بہتر ہو جاتی ہے, اس سے بجلی سستی ہو جاتی ہے, اس سے پیٹرول سستا ہو جاتا ہے, اس سے انصاف مل جاتا ہے, تو میڈیا بند کر دیں. مجھے اور آپ کو کیا, ہم کوئی اور مزدوری کرنے بھٹی صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک طرف بہت بڑی طاقت ہے, دوسری طرف ان کے پاس ووٹ کی طاقت ہے, ایک پولیٹیکل فورس ہے, ایک نان پولیٹیکل فورس ہے, دونوں اپنی اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہل رہے. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ دونوں ایک ایک انچ نہ ہلیں اور درمیان میں سے پاکستان ہل جائے؟ میں تو سمجھ رہا ہوں, اللہ نہ کرے, پاکستان ہل چکا ہے. میری اطلاع ہے کہ جو آپ نے آج باتیں سنائی ہیں, اس کے بعد تو کرسٹل کلیئر ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک جماعت کو کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی قیمت پر. وہ چاہے 300 سیٹیں لے لیتی تو نہیں ہونا تھا. تو جو ٹکراؤ کی پالیسی یا بظاہر بادی نظر میں نظر آ رہی ہے, مجھے سیاسی استحکام دور تک نظر نہیں آتا. جو آپ نے فرمایا کہ عمران خان کو 1 سال, میں کہتا ہوں نہیں, 1 سال اور تقریباً 8-7 مہینے تک تو عمران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے بادی نظر میں نہیں دیکھتا. قانون میں کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیں بھٹی صاحب, اور ان کی جماعت ساگدار کے آپ کی خبر 100% ٹھیک ہے, کٹ ہو گیا, اور اس کی بہت ساری ویڈیو ہے. اورنگزیب کو منسٹر فنانس نہیں ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے, بلکہ لگ گیا ہے. کل کی میٹنگ میں بھی تھا, وہ پرنسپل ایڈوائزر ٹو پی ایم ہوں گے. چلو, یعنی کہ جان نہیں ساری چھٹ رہی ہے اس مسئلے تو. مجھے تمہیں پتا کدھروں آئے نے, انہوں میاں صاحب نے کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں, تو پھر میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ پی ٹی آئی اب اسمبلی کے اندر تو بیٹھ گئی ہے, کوئی بھی جماعت چاہے وہ بطور احتجاج بیٹھے, جو بھی بیٹھے, تو آدھا ڈنگ تو نکل جاتا ہے. بیکاز اسمبلی میں احتجاج میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ وہ جماعت اب سڑک کے اوپر نہیں لا سکتی لوگ. اور ہم نے مئی 9 کے بعد دیکھا جتنی سختی ہوئی, آبویسلی ایک فٹیگ ہوتی ہے, ہر بندہ آپریشن نہیں لے سکتا. تو پھر میکسیمم کیا ہوگا, شور ڈالتے رہیں گے, تو پھر کام تو چل پڑے گا. بھٹی صاحب دیکھیں, کام تو جس نے چلانا ہے وہ چلا رہے ہیں, یہ تو چلا ہی نہیں رہے ادب احترام کے ساتھ. تو اسمبلی میں شور شرابے سے کرسیاں چلیں, کتابیں چلیں, کبھی حکومتیں نہیں چاہتی. حکومتیں جاتی ہیں گورنمنٹ کے جانے سے. تو میرے خیال میں اسے زبردستی کھینچا جائے گا. اس گاڑی میں شکت ہی نہیں ہے, پیٹرول بھی نہیں ہے, چلنے کی انجن بھی نہیں ہے, لیکن چلانے کا عہد کر لیا ہوا ہے. تو میری نظر میں یہ زبردستی چلائی جائے گی. طریقے انصاف کو کوئی مارجن نہیں دیا جائے گا, 1% بھی.
جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کبھی فیس بند، کبھی ٹویٹر بند، کبھی ایکس بند، تو اس موجودہ جو ڈمی حکومت لائی ہے انہیں چلانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، چاہے کسی ایک صوبے میں آئندہ تقریباً اپریل کے اینڈ یا مئی میں گورنر راج کیوں نہ لگوانا پڑے۔ میں گورنر راج کے اوپر بھی آ رہا ہوں، یا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اب کیا پاکستان میں یا باہر کوئی ایسا آربیٹر ہے جو دو بڑی قوتوں کا جو جنگ چل رہی ہے اس میں کوئی انٹروین کر کے کوئی بات چیت ہو جائے؟ مالک صاحب، جو خدشات آپ کے دل اندر ہیں، جو آپ کے معلومات اندر ہیں جس کا آپ اظہار نہیں کر رہے، وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے۔ بدقسمتی ہے کچھ لوگ اسے پڑھنا نہیں چاہتے۔ آنے والے دنوں میں حالات اور کشیدگی کی طرف جائیں گے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ جو پی ڈی ایم مائنس آئی ہے، مجھے تو کچھ اور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر چیز کا حل طاقت سے ختم کرنا نہیں ہوتا۔ ابھی جیسے بیگ صاحب کہہ رہے تھے، ٹیکل کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، مجھے اس اسمبلی کی عمر زیادہ نہیں لگتی، اس اسمبلی کی عمر زیادہ نہیں لگتی۔ سرفراز بگٹی صاحب نون لیگ میں جانا چاہتے تھے، خود کہا۔ تو جب اس قسم کی طریقے ہوں، کوئی بندہ بھی اپنا اسٹیپ پیچھے کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ٹکراؤ ہی ہوتا ہے۔ تو ٹکراؤ میں ریاستیں جیتتی ہیں، عوام عموماً ہار جاتی ہے۔ چلے بڑی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، محسن بیگ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ دو پاورفل کلیشز ہیں، اور وہی بات ہے کہ اب انیشیٹو ہے۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہمیشہ انیشیٹو ہوتا ہے، اور اگر مئی 9 ہے، مئی 9 ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا جنہوں نے شہداء کے بے حرمتی کیا ان کو سزائیں نہ ملیں، جنہوں نے ریڈ لائنز کراس کی ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ڈریگ نیٹ میں آگے میں، خواتین بھی ہیں، 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ اگر بیلز ہوتی بھی ہیں تو کوئی کہیں نہیں جا رہا، لیکن ایک سی بی ایم بھی ہو سکتا ہے، کچھ کہیں نہ کہیں سے کسی کو کچھ نہ کچھ لچک دکھانی ہوگی۔ بیکاز میں ہمیشہ کہتا ہوں ربر بینڈ ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی کھینچیں، کھنچتا جاتا ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے ربر بینڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئکلی ادارے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر یہ ان کو عام معافی دے دیں، ادارے کی کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، اس کے لیے بڑے لوگ چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے جو لیڈران ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ سول ہیں، کیا وہ اتنے بڑے ہیں کہ اپنی ذات سے بڑے فیصلے کر پائیں ملک کی خاطر؟ وقت ہی بتائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔